نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی منانا، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے اس کا کوئی شریعت میں اصل نہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت میں اس کا اصل موجود ہے۔ میں 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں جس سے نبی پاک کی آمد پر خوشی کا ثبوت ہوتا ہے حدیث کی کتابوں سے، بلکہ اس سے زیادہ بن جائیں گی۔ خیر سنیں، پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ شریف میں تشریف لانا تھا، آپ نے اہل مدینہ کو آپ کے بارے علم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار میں اہل مدینہ وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ اس حوالے سے ایک حدیث یہ مسلم شریف کی، اس کی عبارت ہے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، بچے اور نوکر گلیوں میں بکھر گئے۔ یہ تو کام ہو گیا، کوئی گلیوں میں پھر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، کوئی چھتوں پر کھڑے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یُنَادُونَ یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ، یہ پکار پڑی ہوئی ہے، ہر طرف شور ہے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اب یہ نہیں کہ نبی پاک پہنچے، ابھی پہنچے نہیں تھے، لیکن یہ اپنے فرط محبت میں اور جذبات کا اظہار کر رہے لوگ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر 2009 پر، مسند ابو بکر مروزی میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، جمع بین الصحیحین حمیدی کی کتاب اس میں ہے، الاحکام الشرعیہ یہ امام اندلسی کی کتاب ہے، زاد المسیر میں ہے، تفسیر خازن میں ہے، جامع الاصول میں ہے، مرآت الزمان میں، امتاع الاسماء، ندرۃ النعیم اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث ایک اور صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک آئے تو میں نے اہل مدینہ کو اتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا کہ اتنی خوشی ان کی کبھی نہ دیکھی تھی۔ لفظ یہ ما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء، نہیں دیکھا میں نے کہ اہل مدینہ کبھی کسی چیز پر اتنے خوش ہوئے ہوں، فرحوا بقدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا وہ خوش نبی پاک کی آمد پر تھے۔ بخاری شریف 3925 اور 4941، مسند احمد بن حنبل میں، سنن نسائی کبریٰ میں، مسند طیالسی میں، ابو یعلا میں، سنن بہقی میں، شرح السنہ میں، مصابیح السنہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ بلکہ بعض روایات میں ایک اور لفظ ہے اس حدیث کے بعد، یہ براء بن عازب والی حدیث کے آخر میں ایک اور عبارت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حتیٰ رأیتو، حتیٰ کہ میں نے باندیوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، مدینہ شریف کی گلیوں میں بھاگتے دوڑتے ہیں۔ یہ خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے نا بچوں کا، خوشی کے موقع پر کبھی ادھر بھاگے جا رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگے جا رہے ہیں، تو بھاگ دوڑ کر رہے۔ حتیٰ رأیت الولائد والصبیان یسعون فی الطرق، گلیوں میں بھاگتے ہیں، ویقولون جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، نبی پاک تشریف لے آئے، نبی پاک تشریف لے آئے۔ اگر وہ حدیث سے ثابت ہے، دیکھیں یہ حدیث دلائل النبوہ میں امام بہقی نے بیان کی، سنن بہقی میں بھی بیان ہے، المعرفہ والتاریخ اس کے مصنف 277 ہجری میں فوت ہیں، انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی، المتفق والمفترق اس میں خطیب بغدادی نے یہ حدیث بیان کی، تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے یہ حدیث بیان کی۔ اب سوچنا چاہیے کہ جب وہ کہیں یا محمد یا رسول اللہ نبی پاک کی آمد کے موقع پر تو یہ جائز ہے، اور ہم کہیں یا محمد یا رسول اللہ تو ناجائز کیوں؟ وہ کہیں آمد مصطفیٰ مرحبا، تو یہی ہے نا جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ تو جب اصل یہ ثابت ہے، اب یہ کیوں کہے یہ ولادت کے موقع پر، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک کی دنیا میں تشریف آوری کی وجہ سے کہتے ہیں نا، اہل مدینہ مدینہ میں تشریف آوری کی وجہ سے خوشیاں مناتے تھے، اور ہم نبی پاک کی دنیا میں تشریف آوری کی وجہ سے خوشی مناتے ہیں، تو اصل ثابت ہوا۔ یہ کہنا کہ اس کا اصل کچھ نہیں، یہ غلط۔ کوئی کہہ سکتا ہے پھر ولادت کے موقع پر بھی تو کوئی خوشی منائے؟ ہاں، میں یہ حدیث بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی اس موقع پر
درختوں نے بھی خوشی منائی، پہاڑوں نے خوشی منائی، جانوروں نے خوشی منائی، ایک دوسرے کو مبارکیں دیں۔ جانور مشرق کے مغرب کی طرف بھاگ دوڑے مبارکیں دینے کے لیے، سمندروں نے مبارکیں دی ایک دوسرے کو۔ یہ دلائل النبوت امام اصفہانی میں یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں بھی انہوں نے نقل فرمائی ابن کثیر نے۔ قال ابن عباس کہتے ہیں کان من دلالات حمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے اپنی والدہ کے شکم ادر میں آنے کی نشانیوں سے تھا ان کل دابت کانت لقریش، قریش کا ہر جانور اس رات بول اٹھا، نطقت تلک اللیلہ، صاف زبان میں بول اٹھا۔ آج دنیا کے امان اور دنیا کے چراغ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے، اور آگے چلتے ہوئے وَمَرَّتْ بُحُوشُ الشَّرْقِ، مشرق کے جانور بھاگے چلے، اِلَى بُحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبَشَارَاتِ، بشارات خوشخبریاں دینے کے لیے چلے۔ وَكَذَلِكَ الْبِحَارِ، سمندر يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، سمندروں نے ایک دوسرے کو مبارکیں دیں۔ وفی کل شہر من شہورِ، نبی پاک کے حمل کے دوران ہر مہینے میں ایک ندا پکاری جاتی زمین میں اور ایک ندا آسمان میں، ان ابشروا، یہ کہ خوش ہو جاؤ، فقد آنا ان یخرج الی الارض، وقت آ گیا ہے کہ زمین کی طرف وہ تشریف لائیں، نکل آئیں، میمونا مبارکن، برکتوں والے، امن والے۔ یہ لمبی حدیث ہے، تو یہ حدیث چونکہ کئی محققین نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی، اور سیرت کی تو بہت ساری کتابوں میں یہ مفہوم موجود ہے مجموعی طور پر، تو ایک یہ بحث تھی کہ یہ ولادت کے وقت کی خوشی، اسی طرح اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج، اور سنۃ الفرح والابتہاج، نبی پاک کی ولادت کے سال کو خوشی کا سال کہا گیا۔ پورے سال کسی گھر بیٹی نہ پیدا ہوئی کہ عرب معاشرے میں بیٹیوں پر پریشان ہوتے تھے، اور اس رات کسی گھر میں ماتم نہ اٹھا، کوئی بھی انسان فوت نہ ہوا نبی پاک کی ولادت کی رات۔ یہ خوشی کا سال تھا، خوشی کا وقت تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشیوں کا اہتمام ہے، تو اس بات کو مان لینا چاہیے کہ نبی پاک کی ولادت پر خوشی منانا یہ کوئی حرکت غلط نہیں۔ پھر اس سے آگے دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر دسترخوان اتار۔ وہ دن ہمارے لیے پہلوں پچھلوں سب کے لیے عید ہوگو، جس دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے غیبی دسترخوان ملے، جس دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے غیبی دسترخوان ملے، وہ تو ہو گیا بنی اسرائیل کے لیے عید کا دن۔ اور جس دن وہ محبوب تشریف لائے جن کی وجہ سے پہلے پچھلے سارے انسانوں کو اللہ پاک کی تمام نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ دن کیسے نہ مانا جائے کہ وہ عید کا دن ہے۔ یہ آیت انزل علینا مائدہ والی، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ یہاں ایک مشہور سوال ہے، بڑا مشہور رولا ڈالتے ہیں کچھ لوگ، کہتے ہیں بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید تم نے کہاں سے بنا لی؟ تو میں کہتا ہوں اتنے بھی زیادہ بلند بولنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھاتا ہوں اسلام میں کتنی عیدیں، یہ 2 ہیں، عید الفطر بھی ہے، عید قربان بھی ہے، ان کو تو ساری امت مانتی ہے، اور کچھ اور عیدیں بھی ہیں جن کو ماننا پڑے گا۔ جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کی عید ہے، اس پر میں 4 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ جمعہ کے روز کی عید ہونے پر میں 4 حدیثیں پیش کرتا ہوں، بلکہ اس سے شاید زیادہ ہو جائے۔ ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام کی حین حیات میں ایک دفعہ عید اور جمعہ اکٹھے ہو گئے، عید اور جمعہ ایک ہی دن آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے عید کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا، دیہاتیوں کے لیے، شہر سے باہر سے جو لوگ آئے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم تو جمعہ پڑھیں گے، تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو یہاں ٹھہرو اور جمعہ پڑھ کر جاؤ، اور کچھ واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ یہ مضمون تھا، تو اس موقع پر ارشاد یہ فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مرفوع حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے، وہ بھی مرفوع بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، تمہارے اس دن میں 2 عیدیں جمع ہوئیں، ایک یہ عید تھی جس کو لوگ سارے عید کہتے ہیں، اور ایک جمعہ تھا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف میں
1073 نمبر پر موجود ہے، مستدرک امام حاکم میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، سنن بہقی امام بہقی کی سنن کبریٰ میں موجود ہے، شرح السنہ امام بغوی کی کتاب اس میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ اس کی 1311 نمبر حدیث ہے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، یہ 2 صحابہ سے آ گئی۔ پھر ایک اور حدیث، یہ حدیث بھی مرفوع ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس، ان 4 صحابہ سے یہ مرفوع روایت ہے۔ نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا، اس دن جمعے کے بارے ارشاد فرمایا نبی پاک نے جمعے کے متعلق ارشاد فرمایا، ان ھذا یوم، بے شک یہ ایسا دن ہے، جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اس دن کو اللہ پاک نے اہل اسلام کے لیے عید بنایا۔ نبی پاک نے فرمایا جمعہ کو مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے عید بنایا۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں، امام طبرانی کی کتاب مسند الشامیین اس میں، کنز العمال میں، طبرانی کی الاوسط کتاب ہے، معجم اوسط، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے، جس میں نبی پاک کا وہ عید کے دن کے خطاب میں یہ جملہ ہے، تدری تاما فی یومکم عیدان، تمہارے اس دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئیں۔ عبارت کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے، بات وہی ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں میں نے گویا اب تک بیان کی۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں اور مشکل آثار امام طحاوی میں بیان ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ایک بار جمعہ کے دن عید آئی تو آپ نے خطاب میں یہ جملہ کہا، عیدان اجتمعا فی یوم واحد، 2 عیدیں ایک دن میں اکٹھی ہو گئیں۔ عبداللہ بن زبیر بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1072 پر ہے۔ پھر دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعہ کے دن عید آئی، عثمان غنی نے خطاب میں فرمایا، ان ھذا یوم، بے شک یہ ایک دن ہے، قدری تما لکم فی عیدان، تمہارے لیے اس میں 2 عیدیں جمع ہوئیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 5572۔ موطا امام مالک میں 588 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں، مشکل الآثار میں، سنن کبریٰ امام بہقی میں، ابن حبان اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کی سند بہت مضبوط ہے۔ اس میں شروع پہ صاف لفظ ہے، راوی کہتا ہے شہید تو مع عثمان ابن عفان، میں عید کے موقع پر عثمان غنی کے ساتھ حاضر تھا، وکان ذالک یوم الجمعہ، یہ جمعہ کا دن تھا۔ عثمان غنی نے فرمایا 2 عیدیں جمع ہو گئیں۔ اب عثمان غنی بھی جمعہ کو بھی عید کہہ رہے ہیں اور عید کو بھی عید کہہ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ یہ آیت جب ابن عباس نے پڑھی، کسی یہودی نے سنی، وہ کہنے لگا اگر یہ ہم یہودیوں پر اترتی تو جس دن اترتی اس دن کو ہم عید منا لیتے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ہماری اس دن 2 عیدیں ہیں، وہ دن یوم عرفہ بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ آپ کی عبارت ہے، کارا راوی کہتے ہیں، کارا ابن عباس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم والی، وعندہ یہودی، پاس ایک یہودی بیٹھا تھا، فقال، یہودی نے کہا انزلت ھذہ علینا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی لاتخذنا یومھا عیدا، ہم اس کے نزول کے دن کو عید مناتے۔ قال ابن عباس نے فرمایا فإنھا نزلت فی یوم عیدین لنا، ہماری 2 عیدوں کے دن یہ آیت نازل ہوئی، فی یوم جمعۃ و یوم عرفہ تھا، جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی نے حدیث نمبر 3044 پر یہ بیان کی، اس کو صحیح کہا ہے، حسن کہا ہے، اور امام ترمذی کا حسن وہ صحیح ہوتا ہے دوسروں کے ہاں۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے، طبرانی کبیر میں ہے، ضیاء مقدسی کی کتاب المختارہ اس میں ہے، اس طرح اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب دیکھیں، ان احادیث سے ثابت ہوا کہ جمعہ کا دن عید ہے، ان 5-6 احادیث سے ثابت ہوا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ اب یہ کہنا کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری کوئی نہیں، یہ یا تو جہالت کی وجہ سے ہے اور یا پھر تعصب یا تجاہل کی وجہ سے ہے، ضد کی وجہ سے، جانتے بوجھتے نہیں مانتے یا پھر پڑھتے ہی نہیں حدیثیں۔ اب دیکھیں سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟
اوسطاً 50 جمعے کہہ لو، کبھی 49 ہو جاتے ہیں، کبھی 51 ہو جاتے ہیں، تو اوسطاً 50 جمعے ہوئے ہر اسلامی سال میں۔ جب 50 جمعے ہر سال میں ہیں تو 50 عیدیں یہ ہو گئیں، ایک عید ہو گئی عید الفطر، ایک عید ہو گئی عید قربان، تو یہ ہو گئی کتنی عیدیں؟ 52۔ تو اگر یہ 52 قبول ہیں تو تیسری پر کیا اعتراض ہے تمہیں؟ 53 بھی مان لے۔ یہ تعصب اور ضد کے سوا کچھ نہیں، یہ ہم نے اس کو عید نہیں ماننا۔ نبی پاک کی آمد کی خوشی منانا یہ میں حدیثوں سے ثابت کر چکا۔ جس سال نبی پاک پیدا ہوئے اس سال اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں خوشی کی لہریں تھیں اور ہر طرف شادیانے خوشی کے تھے، اللہ رب العالمین نے خوشیاں بانٹیں لوگوں میں۔ اس سال بیٹی نہ پیدا ہوئی، کسی کے گھر بیٹے ہوئے وغیرہ۔ تو میرے معزز سامعین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کہنا، عید منانا، اس میں قطعاً کوئی خامی نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک ہے۔ معارج النبوت میں یہ ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ولادت کے موقع پر حضرت جب ادھر نبی پاک کی ولادت ہوئی، ادھر عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف میں تھے، خانہ کعبہ نے 3 سجدے کیے، بیت آمنہ کی طرف، مولد شریف کی طرف، نبی پاک کی ولادت گاہ کی طرف، حضرت خانہ کعبہ نے 3 بار سجدہ کیا، اور یہ لفظ تھے اب میں پاک کیا جاؤں گا، اب بت پرستوں سے مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔ اور اس میں یہ لفظ تھا ایمان والوں کو چاہیے کہ روز قیامت تک اس دن کو عید منائیں، ایمان والوں کو چاہیے قیامت کے دن تک اس دن کو عید منائیں۔ اب 2 ہی باتیں، یا تو یہ جو لوگ عید نہیں مناتے اس دن کو، یا تو انہیں کعبے کا پیغام نہیں ملا، یا وہ کعبے کی مانتے نہیں، یا وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو ایماندار نہیں سمجھتے۔ تو اللہ رب العالمین توفیق خیر عطا فرمائے۔